یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں ریشیو پروپورشن کا معاملہ جو ہے تلپٹ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ تقرب الی اللہ کے یہ جو میری کتاب ہے قرب الہی کے 2 مراتب، اس میں میری ایک تقریر ہے بڑی مفصل جس میں نے حدیث دی ہے کہ ایک ہے تقرب الی اللہ بالنوافل، ایک ہے تقرب الی اللہ بالفرائض۔ اس کے معاملے میں جو اس وقت پورے ہمارے فکر دین اور تصور دین کے اندر کجی آ چکی ہے اس کو اس حدیث کے حوالے سے ضرور درست کرنا چاہیے کہ تقرب الی النوافل کا درجہ تو بہت اونچا ہے، لیکن اللہ کو محبوب تر ہے تقرب بالفرائض۔ اور اس کی جو مثال ہے وہ یہ ہے کہ 2 منزلیں ہیں، تو ایک منزل نیچے کی پہلی ہے اور ایک اوپر والی ہے، اونچی دوسری منزل ہے لیکن اہم تر پہلی منزل ہے۔ پہلی منزل ہو سکتی ہے بغیر دوسری منزل کے، لیکن دوسری منزل کا کوئی امکان ہی نہیں، کہاں بنائیں گے اسے جب تک کہ پہلی منزل نہ ہو۔ تو تقرب بالفرائض جو ہے، دیکھیے اب یہ حدیث جو ہے اور یہ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے یہ فرمایا، من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی میرے کسی دوست سے دشمنی رکھے گا تو میرا اسے اعلان جنگ ہے، تیار ہو جائے پھر وہ۔ اب دیکھیے یہ حدیث ہے ہی تصوف کی حدیث، اس کا ذکر ہی شروع ہو رہا ہے ولی سے، اللہ کے ساتھ تعلق ولایت باہمی۔ من عادى لی ولیا، جس نے میرے کسی دوست اور میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھی تو وہ سن لے میری طرف سے الٹیمیٹم ہے پھر اسے۔ کیا عام انسانی سطح پر بھی ہوتا؟ آپ کسی کے دشمن ہیں تو اس کا جو دوست ہے وہ بھی آپ کا دشمن ہے، پھر تو وہی بات ہے، پھر میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ وما تقرب الی عبدی بشیء، اور نہیں میری طرف میرا بندہ تقرب حاصل کرتا احب مما افترضت علیہ، جو محبوب تر ہو مجھے اس چیز سے کہ جسے میں نے اس پر فرض کیا۔ اب یہ تقرب فرض کے ذریعے سے، تو محبوب ترین جو ہے مجھے وہی ہے کہ جو ان فرائض کی ادائیگی کے ذریعے مجھ سے تقرب کرے، مما افترضت علیہ، جو میں نے اس پر فرض کیا ہے، اس کے ذریعے سے، اس کی تعمیل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ مجھے محبوب ترین ہے۔ البتہ ولا یزال عبدی، اب ظاہر بات ہے کہ دوسری منزل کا ذکر ہو رہا ہے، یہ گویا کہ اس میں ریلیونٹ معاملہ ہوگا صرف ان لوگوں کا جو پہلی منزل پوری کر چکے ہو، دوسری منزل کیسے آ جائے گی اس کے بغیر؟ یہ نہیں کہ اسے بائی پاس کر کے ہوا کے اندر ہی آپ نے تعمیر دوسری منزل کی شروع کر دی۔ تو فرمایا ولا یزال عبدی یتقرب الی، اور میرا بندہ میری طرف بڑھتا رہتا ہے، قرب حاصل کرتا رہتا ہے، بالنوافل، نفلوں کے ذریعے۔ پہلا مرحلہ بالفرائض جو مجھے محبوب ترین ہے، لیکن یہ کہ جو اس سے آگے بڑھے فرض پورے کر کے اور وہ نوافل کے ذریعے سے تقرب حاصل کرتا رہتا ہے، حتی احبہ، یہاں تک کہ وہ میرا محبوب بن جاتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ فاذا احببتہ، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں، کنت سمعہ الذی یسمع، میں اس کا وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہ، اور میں اس کے وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ویدہ التی یبطش بہ، اور اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، ورجلہ التی یمشی بہا، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اور میرا ایسا بندہ اگر مجھ سے کوئی سوال کرے گا میں لازماً اسے عطا کروں گا، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي أُعِيذَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے میری پناہ طلب کرے گا کسی کے مقابلے میں لازماً اسے پناہ دوں گا۔ یہ حدیث بڑی اہم ہے، حدیث قدسی ہے۔ اب اس میں 2 درجے آ گئے، لیکن فرائض کا تصور جو ہے در حقیقت وہ ہے کہ جو ہمارے ہاں محدود ہونے کے باعث یہ پوری حدیث جو ہے یہ تقریباً بے معنی ہو گئی۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض ہے، آگے یہ یاد نہیں رہا کہ دین کی تبلیغ بھی فرض ہے، آگے یہ یاد نہیں رہا کہ دین کے لیے جہاد بھی فرض ہے، دین کی جد و جہد، اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد فرض ہے۔ وہ جو پورا کا پورا تصور فرائض ہے اس کو سامنے یہاں رکھیں تو معلوم ہوا کہ اس کو بھرپور طریقے پر اپنے ان فرائض کو ادا کرتے ہوئے، ان میں جو بھی حق بنتا ہے ان کا حق ادا کرتے ہوئے اگر ایک انسان
اگر مزید جو ہے تقرب حاصل کرتا ہے نوافل کے ذریعے سے، ان میں وہ نماز کے نوافل بھی ہوں گے یقیناً، اس میں صدقات نافلہ بھی ہوں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ زکوٰۃ تھی اس نے دے دی، یہ تقرب الفرائض کے درجے میں آئے گا۔ ایک وہ صدقات نافلہ ہے کہ جو اور دے رہا ہے، قرض کر دے رہا ہے، اللہ کو قرض حسنہ دے رہا ہے، زکوٰۃ کے علاوہ یہ تقرب النوافل آ جائے گا۔ تو جو شخص یہ کام کرے گا پھر رتبہ اس کا اتنا بلند ہو جائے گا، اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں۔ اس میں ایک چیز کا اضافہ کر لیں، بڑی پیاری بات ایک دفعہ ہمارے ایک ساتھی نے بتائی، مختار حسین فاروقی صاحب نے، کہ شیخ ابن عربی ویسے تو بہت بدنام ہے ہمارے ہاں، اہل حدیث حضرات تو خیر انہیں مسلمان ہی ماننے کو تیار نہیں، اور بھی بہت سے حضرات جو ہیں ان سے کافی سوء ظن رکھتے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے ان کی مدافعت میں ان کا ایک شعر سنایا تھا آپ کو کہ الرب رب وان تنزل والعبد عبد وان ترقى، رب رب ہی رہتا ہے خواہ کتنا ہی نزول اجلال فرما لے، اور بندہ بندہ ہی رہتا ہے چاہے کہیں پہنچ جائے، ساتویں آسمان پر پہنچ کر بھی محمد بندے رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاوحى الى عبده ما اوحى، اور اس کو دکھایا اللہ نے جو چاہا دکھایا۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر بھی آ جاتا ہے ہر پچھلی شب کو، ہر شب کے پچھلے حصے میں، تب بھی وہ اللہ ہی رہے گا۔ الرب رب وان تنزل والعبد عبد وان ترقى۔ اسی طرح کا ایک جملہ انہوں نے مجھے سنایا، ان کے مطالعے میں آیا، انہوں نے کہا کہ اس حدیث کے حوالے سے ابن عربی ایک بات کہتے ہیں بڑی پیاری، کہ تقرب بالفرائض کے ذریعے سے، تقرب بالنوافل کے ذریعے سے اللہ بندے کا ہاتھ بنتا ہے، اور تقرب بالفرائض کے ذریعے سے بندہ اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے۔ وہ جو فرمایا گیا نا، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، اللہ تعالیٰ پھر جیسے کہ کوڑا مارتا ہے کوئی شخص کسی کو، تو وہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ بل نقذف بالحق علی الباطل، حق کی ہم ضرب لگاتے ہیں باطل کے اوپر۔ یہ ضرب جو ہے باطل کے اوپر حق کی لگانی، یہ گویا کہ اللہ کے وہ بندے جو تقرب الفرائض کا کام کر رہے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ بن گئے ہیں۔ یہ ہے اس کا قول ابن عربی کا، اس لیے کہ اللہ کے منشا کو پورا کرنے والے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، اللہ کے اوامر کی تنفیذ کرنے والے، اللہ کے جو منع کردہ چیزیں ہیں ان کے لیے ان کی تنکیر اور ان پر لوگوں کو روکنے والے، نہیں کرنے والے، یہ گویا کہ اللہ کا کام کرنے والے بن گئے، یہ اللہ کے ہاتھ بن گئے، یہ اللہ کے فوجدار بن گئے۔ اور جو لوگ نوافل کے ذریعے سے کر رہے ہیں اللہ ان کا ہاتھ بن گیا، اللہ تعالیٰ ان کے کان بن گیا۔ تو یہ جو پہلا ہے تقرب الفرائض کا، اس کے ضمن میں یہ اضافہ جو ہے شیخ ابن عربی کا بہت قیمتی ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کے شواہد یہی ہے۔ در حقیقت اللہ جب پکڑتا ہے کسی کو تو اپنے ہی بندوں کے ذریعے سے ضرب لگاتا ہے۔ بدر میں سزا ملی ہے اللہ کی طرف سے، لیکن تلواریں کس کی چلی تھی؟ وہ حمزہ کی اور علی کی اور ابو عبیدہ کی رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ہے تقرب الفرائض کا تصور۔ اس کو ایک حد میں کم سے کم منیمم درجے میں آدمی پورا کر رہا ہو تب تقرب بالنوافل کا کوئی امکان پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ چیز ہے ہی نہیں، نہ داعی ہے، نہ دین کی اقامت کا کوئی جذبہ ہے، نہ اس کے لیے کسی جماعت میں شمولیت کا کوئی خیال ہے، لیکن وہ تہجد کا ایک نظام چل رہا ہے، اس کے اوپر خوب التزام ہے، اس کی پابندی ہو رہی ہے، یہ چیز در حقیقت فلسفہ دین اور نظام دین کے اعتبار سے یہ اس جگہ پر صحیح فٹ نہیں ہے۔ عربی میں جیسا کہ کئی مرتبہ میں نے آپ کو بتایا، ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کہیں رکھ دینا۔ تو دین کا یہ پورا ایک نظام ہے، اس میں جس شے کا جو مقام ہے وہیں پر اس کو رکھا جائے تب وہ بامانی بھی ہے، نتیجہ خیز بھی ہے۔ وہاں سے ہٹا کر چاہے آپ اس کو کتنا ہی بڑھا لیں، کتنا ہی اس کے بارے میں غلو کر لیں، وہ شے پھر وہ برکات اس کے ذریعے سے پیدا نہیں ہو سکتی کہ جو اپنے اصل مقام پر اگر وہ ہو تو اس صورت میں پیدا ہو۔